ہے زمانے کی قسم بے شک انسان یقیناً خسارے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے نیک اعمال کیے اور آپس میں حق کی وصیت کی اور ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کی. حدیث ہے ان ابن عباس. نیکسٹ سلائڈ پلیز. ان ابن عباس رضی اللہ عنہ قال قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نعمتان مغبون فیہا کثیر من الناس الصحۃ والفراغ. صحیح بخاری کی حدیث ہے. صدق رسول الکریم. اس کا ترجمہ ہے دو نعمتیں ہیں لوگوں کی بہت بڑی تعداد سارے لوگ ان دو نعمتوں میں گھاٹے میں ہیں صحت اور فراغت. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه اللهم ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمین یا رب العالمین. اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل حزنا اذا شئت سهلا. اللهم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ. یا ربی لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وسلطان عظیمک. تو انشاءاللہ جیسا کہ آج ہمارا ٹاپک ہے ٹائم مینجمنٹ، جو ہمارا ٹاپک ہے اس کے اندر جیسا یہ حدیث جو بتائی گئی ہے تو اس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں. اللہ رب العالمین کی بہت ساری نعمتیں ہیں، اس میں سے قیمتی نعمت وقت کا دیا جانا ہے. جیسے ہم سب جانتے ہیں وقت ایسی نعمت ہے جس کے صحیح استعمال سے انسان دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوتا ہے. اگر ہم وقت صحیح استعمال کریں گے تو دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوں گے. وقت کے غلط استعمال سے انسان نہ کہ دنیا میں ناکام ہوتا ہے بلکہ آخرت میں بھی وقت کے ضائع کرنے سے ناکام ہوتا ہے. دنیا اور آخرت کے اعتبار سے کامیاب وہی انسان ہے جو وقت کا صحیح استعمال کرے. وقت مال سے بھی زیادہ قیمتی ہے. یہ عام انسان بھی سمجھتا ہے اور پڑھا لکھا انسان بھی جانتا ہے کہ وقت کتنا امپورٹنٹ ہے. صرف کوئی چیز جان لینے سے نہیں آتی ہے بلکہ اس کو معلوم کرنا پڑتا ہے، اس کے بارے میں پڑھنا پڑتا ہے. وقت کی حفاظت کرنا سیکھنا ہے. وقت کی خلمندی کے ساتھ تنظیم کرنا ہم کو سیکھنا ہے. جیسا حدیث میں آیا ہے کہ دو نعمتیں ہیں لوگوں کی بہت بڑی تعداد سارے لوگ دو نعمتوں میں گھاٹے میں ہیں. تو یہاں پہ جو نعمتان ہیں یعنی دو نعمتیں. مغبون یعنی ایک ایسا آدمی جو تجارت میں دھوکہ کھائے کہ وہ مہنگی چیز کو سستے میں بیچ دے اور کوئی عیب دار چیز اس کے بدلے خرید لے. تو کیا ہم ایسا کرتے ہیں کہ تجارت کریں اور اس میں مہنگی چیز سستے میں بیچ دیتے اور عیب دار چیز خرید لیتے؟ بالکل بھی نہیں خریدتے ہم ایسا. آدمی کی اصل تجارت کیا ہے؟ اللہ کے دیے ہوئے وقت کو وہ نیکیوں سے اچھے کاموں سے بھر دے اور آخرت میں کئی گنا فائدہ نفع جنت میں پائے، اللہ کی رضا کی صورت میں پائے اور کامیابی ہے ایسے انسان کے لیے. ناکام کون ہے؟ جو زندگی کو پالے اور وقت کو غلط کاموں میں لگائے، وقت بیکار چیزوں میں ضائع کرے، سارا وقت ہاتھ سے نکل جائے اور آخرت میں کچھ بھی ہاتھ نہ آئے. اللہ ہم کو اس سے بچائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں دو نعمتوں کے بارے میں بہت سے لوگ دھوکے میں ہیں، انسان کو صحت کا مل جانا اور فراغت کا مل جانا. تو دیکھیے صحت کا مل جانا اور فراغت کا مل جانا یہ دو نعمتیں ہیں اور یہ دو نعمتوں کے بارے میں ہم دھوکے میں ہیں. وہ کیسے دیکھتے ہیں؟ ابن قیم الجوزی کہتے ہیں ایسا ہوتا ہے انسان صحت مند ہوتا ہے لیکن تجارت میں، معاش میں، بزنس میں، کام کاج میں مصروف ہونے کی وجہ سے اس کے پاس وقت نہیں ہوتا. وہ صحت مند ہوتا ہے مگر وقت نہیں ہوتا اس کے پاس بزی ہونے کی وجہ سے زندگی میں. پھر کبھی ایسا ہوتا ہے اس کے پاس مال و دولت ہوتی ہے اور اس کے پاس فری ٹائم ہوتا ہے لیکن اس کے پاس صحت نہیں ہوتی. پھر اور ایک تیسرا یہ ہو سکتا ہے کہ پھر اگر کوئی آدمی جس کے پاس یہ دو چیزیں بھی جمع ہو جائے، صحت بھی فری ٹائم بھی ہو لیکن اس کے بعد بھی وہ سستی کرے، ایسے آدمی
नाकाम और धोखे में हैं। तो हमको देखना है कि क्या हम इन कैटेगरीज़ में आते हैं। फिर जैसे कि जवानी है, फिर सेहत है, तो उसके पास वक़्त होता है, दीन का काम एक्टिवली कर सकता है वैसा इंसान, सारी इबादत, फ़राइज़ अच्छे से अदा कर सकता है। उसके पास फरागत है, यानी फ्री टाइम है, सेहत है, जवानी है, मगर ऐसे वक़्त इंसान क्या करता है, अपनी ज़िंदगी को दुनियावी चीज़ों में लगा देता है। एक वक़्त ऐसा आता है वो फ्री हो जाता है, रिटायर हो जाता है, यानी उसके ऑपोज़िट जवानी के ऑपोज़िट देखिए, एक वक़्त ऐसा आता है वो फ्री हो जाता है, रिटायर हो जाता है, बीमारी उसको पकड़ लेती है, बिस्तर पर पड़ जाता है, फिर उस वक़्त उसको रात में नींद भी नहीं आती, फिर भी जाग रहा होता है, दिन में भी तकलीफ़ से करा होता है और उसके पास वक़्त ही वक़्त होता है, पर उठकर नमाज़ भी नहीं पढ़ सकता बीमारी की वज़ह से। तो उसके पास वक़्त है, मगर बीमारी ने पकड़ लिया तो सेहत नहीं है उसके पास, तो वो इबादत वो नहीं कर सकता। तो आदमी के पास सेहत है, तो फरागत नहीं होती, फरागत होती है तो सेहत नहीं होती। तो अगर ये दोनों चीज़ें मिल जाए, सेहत और फरागत, तो हमको गनीमत और नेमत अल्लाह ताला की इसको समझना चाहिए और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए, ये 2 नेमतों का, और वक़्त को सही इस्तेमाल करना है। सेहत को और फरागत को जैसे नेमत को पाकर उससे बुराइयों में लगा रहा हो, वो इंसान नाकाम है। तो अगर हम सेहत भी पा लिए, फरागत भी पा लिए और इसको बुराइयों में लगा रहे, तो हम नाकाम हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। आइए हम देखते हैं वक़्त के एतबार से धोखा खाने वाले 3 किस्म के लोग होते हैं। तो क्या हम अपने आप को देख लें कि क्या हम ये धोखा खाने खाने वालों में से हैं? वक़्त को नेकियों के बजाय गुनाह में सर्फ कर रहा है, अपनी हलाकत का सामान जमा कर रहा है। वक़्त को अगर नेकियों के बजाय अगर गुनाहों में अगर लगा रहे हम, तो हमारा हलाकत का सामान हम खुद जमा कर रहे हैं। फिर दूसरा है वक़्त को गुनाहों में नहीं लगाया मगर उसको मुबाह में सर्फ करता है। मुबाह यानी बेकार कामों में, कीमती वक़्त फ़िज़ूल कामों में लगाना, जो गुनाह तो नहीं यानी बेकार कामों में अपना वक़्त लगाना गुनाह तो नहीं है, उसका कोई फ़ायदा भी नहीं है। यानी दीन का ना दुनिया का। वक़्त नेकी में लगाता है लेकिन उसके पास बड़ी नेकी का मौका होता है, उसको छोटी नेकी में लगा देता है। जैसे वक़्त का सही इस्तेमाल भी करना है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल लास्ट पॉइंट का अगर हम एग्ज़ाम्पल देखें, जैसे रमज़ान करीब है, तो रमज़ान की तैयारी करना छोड़ के उसका हज का भी इरादा है, तो क्या वो हज के बारे में मालूम करके हज के बारे में फ़िक्र करना और रमज़ान जो बिल्कुल करीब है, उसका इतना बड़ा महीना जो बरकतों वाला, नेमतों वाला है, उसकी फ़ज़ीलत को वो हासिल करे या हज के बारे में वो फ़िक्र करे। तो जो चीज़ हमारे पास बिल्कुल करीब है, उसके यानी मौका जो नेकी का बिल्कुल करीब है, उसको हमको लपक कर उसको हासिल करना है, ना कि जो दूर है उसके बारे में सोचते फ़िक्र करते हुए रहना है हमको। फिर आइए वक़्त की अहमियत जानते हैं। इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं किताबत फ़वाइद में, एक वक़्त का जायज़ा करना ये मौत इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं किताब अल फ़वाइद में, वक़्त का ज़ाया करना ये मौत से भी बुरा है। देखिए वक़्त का ज़ाया करना मौत से भी बुरा है। अब कोई कहेगा ये मौत से बुरा कैसे हो सकता है? मौत तो टाइम पे आती है। इसलिए कि वक़्त का ज़ाया करना तुझको अल्लाह से दूर करता है और मौत तुझको दुनिया से दूर करती है। देखिए, वक़्त ज़ाया करने से हम अल्लाह से दूर होते हैं और मौत दुनिया से हमको दूर करती है। इस तरह क़यामत के दिन इंसान को वक़्त के सिलसिले में सवाल किया जाएगा। जैसा कि हदीस में आया है, हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के रोज़ इंसान के कदम उस वक़्त तक नहीं हटेंगे जब तक 5 बातों का सवालों का जवाब नहीं देगा। तो वो वक़्त हमको तसव्वुर करना है क़यामत के दिन हम सब जैसे कुरान की तफ़सीर में या कोई बयान में सुन चुके हैं कि क़यामत के दिन इंसान अपने 2 कदम पर ठहरा हुआ रहेगा। हर कोई इंसान सिर्फ़ उसको 2 कदम रखने की जगह होगी और वहाँ पर वो वहाँ पर ही ठहरा रहेगा पूरी क़यामत होने तक। तो वहाँ उसके कदम हटेंगे नहीं जब तक ये 3 सवालों का जवाब नहीं देगा। वो सवाल क्या हैं? उम्र, वक़्त, ज़िंदगी किस काम में खपाई? ठीक है? पहला सवाल हमारे लिए वक़्त के बारे में होगा, यानी अपनी उम्र,
وقت عمر یعنی جیسے جیسا اب بچپن سے جوانی، جوانی سے بڑھاپا، یہ ایج جو آتی ہے آپ کی وہ وقت ہی ہے آپ کا جو آپ زندگی گزار رہے. پھر سیکنڈ سوال ہے جوانی کس کام میں بسر کی، پھر مال کہاں سے کمایا، پھر مال کہاں خرچ کیا، اپنے علم کے مطابق عمل کہاں تک کیا. تو یہ بہت حدیث دیکھیے یہاں پہ پہلے وقت کے بارے میں سوال ہوگا. پھر جوانی کس کام میں بسر کی، یہاں پہ بڑھاپے کے بارے میں نہیں کہا کہ بڑھاپے میں تم فری رہتے تو جب عبادت کر لیتے، مگر جوانی کے بارے میں یہاں پر کہا گیا، مینشن کیا گیا. جوانی ایسی ہوتی ہے کہ انسان کے پاس وقت ہوتا ہے، صحت ہوتی ہے، مگر وہ دین کے کاموں میں نہیں لگاتا، اس کو شیطان اس کو بھٹکاتا ہے. تو کوشش کرنا چاہیے کہ جوانی کی عبادت اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے. تو خوش قسمت ہے وہ لوگ جو اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں لگائے. پھر تھرڈ ہے مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا. مال کے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا کہ مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا. اپنے علم کے مطابق عمل کہاں تک کیا. اب یہاں پہ علم کے بارے میں بھی سوال ہو رہا بھائی، علم کے مطابق کہاں تک عمل کیا، یعنی درسوں میں سن رہے، سب کر رہے، عمل کر رہے کیا. تو ہماری نیت ہونی چاہیے، اخلاص اپنی نیت کے اوپر ڈیپینڈ ہے. اللہ تعالیٰ نیتوں کے حساب سے اجر دے گا اور اس کے حساب سے عمل کرنے کی بھی توفیق اللہ تعالیٰ ہی دے گا. اگر ہم یہ سوچیں کہ نہیں علم حاصل کرنا ہی نہیں، کئی کو بولے تو عمل کرنا پڑتا، وہ نہیں ہوئے، بالکل غلط ہے. علم حاصل کریے آپ اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی میں علم حاصل کر رہی وہ اس پر تو ثابت قدم رکھ، اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے. اس کے بعد ثابت قدم رکھ اور ساری طاقت اور قوت مجھ میں نہیں ہے، بس تو ہی یہ جو بھی میں سیکھ رہا ہوں اس پہ عمل کرنے کی توفیق تو ہی دینے والا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ سے ایک نیت کر کے ہم کو علم حاصل کرنا ہے اور اس پہ عمل کرنا ہے. اب یہ جاننے کے بعد انسان کو جائزہ لینا ہے وہ وقت کہاں سپینڈ کر رہا ہے، جس سے اس سے سوال کیا جائے گا. مال سے زیادہ امپورٹنٹ وقت ہے، جیسا سب جانتے ہیں کہ مال سے زیادہ وقت امپورٹنٹ ہے، مگر ہمارے پاس مال امپورٹنٹ ہے، وقت اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے. سوچ سمجھ کر ہم مال سپینڈ کرتے ہیں، بہت باریکی سے سوچتے، ایک ایک پیسہ کیونکہ محنت سے کماتے نا، تو ہم کو بہت زیادہ احساس ہے، مال کو بہت زیادہ سوچ سوچ کے سپینڈ کرتے. وقت کیا ہے، ہم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فری دے دیے ہوئے ہے اللہ تعالیٰ، تو اس کے بارے میں اتنا زیادہ وقت سوچ سمجھ کر پلان کے حساب سے ہم نہیں لگاتے. مال جا کے واپس آتا ہے، وقت جا کے کبھی واپس نہیں آتا. تو مال جو چلے جانے والا ہے اس کی فکر ہے، وقت جو واپس نہیں آنے والا ہے اس کی فکر ہمیں نہیں ہے. جو جا رہا ہے وقت واپس نہیں آنے والا ہے، نہیں آتا، اس کی اہمیت سمجھنا ہے. تو انشاءاللہ آج ہم اس کی اہمیت سمجھنے کی کوشش کریں گے. بخیل آدمی جیسے مال کو خرچ کرتا ہے ویسے ہی ہم کو وقت کو یوٹیلائز کرنا ہے. تو جیسے مال کے اندر اتنی بخیلی کرتے، خرچ کرنے کے لیے سوچ سوچ کے وہ کرتے، تو وہ بخیلی مال میں کرنے کے بجائے ہم آج سے وقت میں ہم وہ بخیلی کرنا شروع کریں گے انشاءاللہ. قیامت میں جب لوگوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو وہ ایک اور موقع مانگیں گے، جیسا ہم آخرت کے فکر کے درس اس میں کلاس میں دیکھے کہ کیسا انسان اللہ تعالیٰ سے وقت مانگتا. جیسے قرآن کی سورہ فاتر کی آیت نمبر 37 میں ہے، اور وہ لوگ اس میں چلیں گے، یہ ہمارے چلائیں گے، اے ہمارے پروردگار ہم کو نکال لے، ہم اچھے کام کریں گے برخلاف ان کاموں کے جو کیا کرتے تھے. اللہ کہے گا کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہ دی تھی، کیا جس کو سمجھنا ہوتا وہ سمجھ سکتا، اور تمہارے پاس ڈرانے والا بھی پہنچا تھا، سو مزہ چکو، ایسے ظالموں کو کوئی مددگار نہیں ہے. تو عمر بھی ملی تھی ہم کو، ٹائم بھی دیا گیا ہم کو، غور کرنا ہے، عقل بھی دی اللہ تعالیٰ غور کرنے کے لیے، جانور نہیں بنایا، انسان بنایا الحمدللہ، اور جاگنے والا، ڈرانے والا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بھیجا. اب ظالموں کو کا کوئی بھی مددگار نہیں ہے بتا رہا اللہ تعالیٰ. یعنی اتنے سارے اسباب دے کر، اتنے سارے فیسلٹیز، عمر بھی دی، ٹائم بھی دیا، غور و فکر کرنے کے لیے عقل بھی دی، پھر ڈرانے والا اور جگانے والا بھی بھیجا. اس کے بعد میں بھی اگر ہم نہیں جاگے، پھر آخرت میں اللہ تعالیٰ کے پاس جا کے وقت مانگ رہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے وقت دو، میں اب جا کے نیک کام کروں گا. تو یہاں پہ دنیا میں ہی نہیں کرا تو کیا گارنٹی ہے کہ مرنے کے بعد وہاں جا کے اللہ تعالیٰ سے وہ وقت جو مانگے گا تو اللہ تعالیٰ وقت نہیں دینے والا. نیکسٹ سلائیڈ پلیز. وقت کا صحیح استعمال کیسے کر سکتے ہیں اور کن کن باتوں کا خیال رکھنا ہے. تو کیسے ہم اس کا استعمال کر سکتے ہیں اور کن کن باتوں کا ہم کو خیال رکھنا ہے. میں آپ کے سامنے 10 پوائنٹس رکھوں گی جس کے ذریعے ہم وقت کی تنظیم یعنی ٹائم مینجمنٹ کیسے کرنا ہے وہ سیکھنے کی کوشش کریں گے.
ہر فیلڈ میں ٹائم کا ٹائم بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے. جیسے کہ اگر ہم دیکھیں کیسا امپورٹنٹ ہوتا ہے ٹائم. گناہ کرنے میں بھی صحیح ٹائمنگ چاہیے. جیسے چور کو چوری کرنے کے لیے صحیح ٹائمنگ کا انتظار رہتا ہے. اگر وہ ٹائمنگ صحیح سیٹ نہیں کر پایا تو وہ پکڑا جاتا. تو دیکھیے چور کو بھی چوری کرنے کے لیے ٹائمنگ کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی. تو ویسے ہی ٹائمنگ اتنی امپورٹنٹ ہے تو ہم کیوں نہیں جاگتے؟ اگر برے کام کرنے کے لیے ٹائم اتنا امپورٹنٹ ہے تو اچھے کام کرنے کے لیے بھی ٹائم اتنا ہی امپورٹنٹ ہے. تو فرسٹ پوائنٹ ہے ہمارا وقت کا صحیح استعمال کیسے کرے. اصل پوائنٹ کیا ہے؟ مقصد ہم کو جاننا ہے. مقصد کیا ہے؟ ہماری زندگی کا مقصد ہم کو جاننا ہے. جس آدمی کو منزل کا پتہ ہوتا ہے وقت کو صحیح ڈسٹریبیوٹ کرتا ہے اور اس کے حساب سے کام کرنا شروع کرتا ہے. اگر اس کی منزل کا پتہ ہے تو وہ اس کے حساب سے کام کرنا شروع کرتا. جیسے کہ ایک انجینئر کو اگر ٹارگیٹ دے دیا جائے کہ یہ بلڈنگ بنانا ہے تو وہ بلڈنگ بنانا ہے تو وہ کیا کرتا؟ ایک ٹائم سیٹ کر لیتا ہے, 1 سال 2 سال, یہ اتنے ٹائم میں میرے کو یہ بلڈنگ کمپلیٹ کر دینا ہے. تو وہ ٹائم کے حساب سے انہیں کام شروع کرتا, بیسمنٹ ڈالتا, پھر فرسٹ فلور, سیکنڈ فلور, چھت, تو وہ اپنے ٹائم کے حساب سے ڈالتا. اگر اس کے پاس ٹارگیٹ نہیں, مطلب ٹائم کتنے بھی سال تک کمپلیٹ کر سکتے تم بول کے ایسا دے دیے اس کو گھر بنانے, تو وہ بلڈنگ بنتی بھی نہیں کبھی بھی اور ایسے ہی رہ جاتا. تو اس کی ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا مقصد کیا ہے. اور جیسے کہ حج کرنے کا اگر ہم کو پلان ہے تو اس کے ہم کیا کرتے, ذوالحجہ کی 9 تاریخ کو جا کے سیدھا حج کر لے سکتے؟ نہیں کر سکتے. اس کے لیے بھی ہم کو پلاننگ ہونا چاہیے. پہلے سے سال بھر پہلے سے ہم پلاننگ شروع کرتے, کیسا کرنا ہے, کیا کرنا ہے, اس کے لیے کیا لے جانا ہے, کیسا کرنا ہے. تو یہ ساری پلاننگ ہم کرتے. جس کے پاس کوئی ٹارگیٹ نہیں وہ ہاتھ ہلاتے گھومتا رہتا ہے. تو زندگی میں اگر ہمارے لیے کوئی بھی ٹارگیٹ نہیں ہے تو وہ فضول اپنا ٹائم ویسٹ کرتے رہتا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا, مسلمان بنایا اور ہماری زندگی کا مقصد بھی ہمیں بتایا. اللہ تعالیٰ نے دیکھیے کتنا بڑا رحم ہمارے پر, فضل ہمارے پر کیا کہ انسان بنایا اللہ تعالیٰ. پہلی بات تو پھر مسلمان بنایا, پھر مسلمان بنا کے یعنی کوئی ٹارگیٹ دیے بغیر ہم کو ایسے ہی دنیا میں اللہ تعالیٰ نے نہیں چھوڑ دیا, ہم کو ٹارگیٹ دے کے بھیجا اللہ تعالیٰ. جیسے سورہ زاریات کی آیت نمبر 56 میں آتا ہے, ہم نے جن اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. یہاں پہ اللہ تعالیٰ ہم کو ٹارگیٹ بتا دیے کہ جن اور انسانوں کو اللہ تعالیٰ عبادت کے لیے پیدا کرے. تو ہمارا مقصد زندگی کا اس کی عبادت ہے, اس کو راضی کرنا, دنیا نہیں, اور دنیا نہیں تو کم سے کم آخرت تو ملنی ہے. عقل مند انسان وہی ہے جو ملکیت کو پانے کی بجائے مالک کو پانے کی فکر کرے. یعنی ملکیت یعنی دنیا, اس کو پانے کی بجائے ہماری فکر کس میں ہونی چاہیے؟ مالک کو پانے کی, اللہ کی رضا کو پانے کی کوشش کرنا ہے. ہم کو کوشش یہ نہیں کرنا ہے کہ ریا کو حاصل کرنا ہے یعنی دنیا کو حاصل کرنا ہے, بلکہ مالک کے ساتھ ریا خود بخود حاصل ہو جائے گی. یعنی اگر اللہ کو راضی ہم کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ خود بخود دنیا کی ساری نعمتیں اور ہر چیز ہم کو دے دے گا. آخرت باقی رہنے والی ہے, دنیا حقیر ہے, یہ ہم سب جانتے ہیں مگر اس سے انجان ہیں. اللہ کی عبادت اگر مقصد ہے ہمارا تو نیک کاموں میں ہمارا وقت گزرنا چاہیے. جب ہمارا مقصد اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے تو ہمارا زیادہ وقت نیک کاموں میں لگنا چاہیے. یہ سوچنا چاہیے کہ میں اچھا کام کر سکتا ہوں تو برا کیوں کروں. پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ نیکی کے کاموں میں اگر اچھا کر سکتا ہوں تو برا کیوں کروں. فوری سوچنا چاہیے, میں اچھا کر سکتا ہوں تو برا چھوڑ دینا. اچھے سے اچھا کام کر سکتا ہوں تو کم تر کیوں کروں. کیونکہ دنیا میں اگر دیکھیں ہم تو کوئی بھی چیز اگر کمپٹیشن دوسروں سے لے, ارے انہوں ایسی شادی کرے, میں اور زبردست ان سے اور زبردست شادی کر کے بتاتی ہوں میری بیٹی کی. تو دنیا میں جب ہم کمپٹیشن کرتے تو یہ کمپٹیشن سیم اسپرٹ ہمارا اچھے سے اچھا کام کر سکتے تو ہم یہ دین میں بھی کر کے بتانا. دین میں کاہل ہی نہیں آنا ہم کو, جیسے دنیا میں آتی نہیں آتی دوسروں کو بتانے کے واسطے ہم بہت زیادہ کرتے. تو اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق دے کے دین میں بھی اچھے سے اچھا کرنے کی ہم کوشش کریں. پھر تھرڈ یہ ہے کہ ایک دم پرفیکٹ کر سکتی ہوں تو ہم یوں ہی کیوں کریں,
دین میں کیوں ہم کو ایسا یوں ہی کرنے کی عادت کیوں ہوتی؟ پرفیکٹ کر سکتے ہم دین کا کام جب قرآن کو یاد کر سکتے، ہم قرآن کے بارے میں ٹائم لگا کے اس کو پورا سیکھ سکتے، ہر چیز کو قرآن ہے، حدیث ہے، سنتیں ہیں، سیکھ سکتے، اس کو امپلیمنٹ کر سکتے، پرفیکٹ کر سکتے ہم دین کے بارے میں، تو ہم کیوں یوں ہی کے پیچھے پڑے ہوئے رہتے؟ تو اس کو ہم چھوڑنا ہے، پرفیکٹ سے پرفیکٹ کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ آدمی کا کیلیبر ہائی ہونا چاہیے، کبھی بھی ہماری سوچ بالکل ہائی ہونا چاہیے، جیسے دنیا میں ہائی ہوتی ویسے ہی دین کے بارے میں بھی ہائی ہونا چاہیے ہمارا سوچ۔ آدمی جتنی اونچی نیت سوچ رکھتا ہے اتنی اعلیٰ کوشش وہ کرتا ہے۔ اگر آپ کی نیت ایسی ہے تو آپ کی کوشش بھی ایسی ویسی رہتی۔ اگر آپ کی نیت اچھی ہے، میں زبردست میں میری طرف سے پریزنٹیشن دوں گا اللہ تعالیٰ کے سامنے، میں انشاءاللہ پوری کوشش کروں گی میرے جتنا بھی ہو سکے اچھے دین میں وہ کام کرنے کی، تو انشاءاللہ جیسی نیت ہوں گی ویسی ہماری کوشش ہوں گی، چاہے کتنے بھی مشکلات آنے دو، لیکن آپ کی نیت کے اوپر آپ کی کوشش برابر اتنی ہی پختی ہوتی۔ نیکسٹ سلائڈ پلیز۔ جیسے سورہ ملک کی آیت نمبر 2 میں بھی اگر ہم جیسے دیکھیں مقصد زندگی کا، جس سورہ ملک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس نے موت اور حیات کو اسی لیے پیدا کیا تمہیں آزمائے کہ تم میں سے اچھے کام کون کرتا ہے اور وہ غالب اور بخشنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ ٹارگٹ دے دیا، موت اور حیات اسی لیے پیدا کی اللہ تعالیٰ، یعنی کہ آزمائے، تم کو آزمائے، تم میں سے کون اچھے کام کر کے آئے۔ اللہ تعالیٰ بول رہے کہ ہم زندگی اسی لیے دیے کہ یہ دیکھنے کے لیے کہ آزمائشوں کے بعد میں بھی کون اچھے کام کر کے آئے۔ یہ نہیں بولے کہ اللہ تعالیٰ میں تمہیں کو صرف اسی لیے پیدا کرا کہ تم اچھے کام کر کے آتے، کیا دیکھنا ہے، بلکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے اچھے کام کون کرتا ہے۔ آزمائے اس کے ساتھ ہم کو اچھے کاموں میں ڈٹے رہنا ہے۔ انسان کو ایک موقع دیا گیا ہے اچھا کام کرنے، اچھا عمل کرنے۔ اللہ تعالیٰ عمل کے بنیاد پر چن رہا ہے، جنت اور دوزخ کا فیصلہ کر رہا ہے۔ تو عمل کی بنیاد پہ اللہ تعالیٰ ہم کو چن رہا ہے اور اس کا فیصلہ کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری پیدائش سے پہلے سے جانتا ہے ہم کیا کریں گے۔ جیسے بہت سارے لوگ بولتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ہمارے بارے میں معلوم ہے کہ ہم جنت میں جانے والے ہیں یا دوزخ میں جانے والے ہیں۔ ارے ہم اب جو کام کر رہے ہیں اس کے حساب سے ہم کو معلوم ہو جاتا، ارے اللہ تعالیٰ ہم کو شاید جنت میں نہیں ڈالنا چاہ رہے، اسی لیے ہم ایسے کام کر رہے، اچھے کام نہیں کر رہے۔ ہمارے اوپر ڈیپینڈ تھوڑی ہے، اگر ہم کرے تو جنت میں جاتے نہیں۔ کیا ماں کے پیٹ سے نکلتے ہی ہمارا فیصلہ کر کے اللہ تعالیٰ نے جنت میں چلے جاؤ دوزخ میں چلے جاؤ بول کے بول دی اللہ تعالیٰ؟ نہیں، دنیا میں بھیجا وہ تاکہ عمل کرے، پھر وہ ڈیسائیڈ کرے گا۔ یعنی دنیا میں اسی لیے بھیجا اللہ تعالیٰ کہ قسمت تو اللہ تعالیٰ نے لکھ دی کہ کون دوزخ میں جائے گا، کون جنت میں جائے گا، لیکن دنیا میں بھیجنے کے بعد میں بھی عمل کے اوپر ڈیپینڈ ہے۔ آپ اس کے اوپر ڈیسائیڈ ہوگا کہ آپ جنت میں جائیں گے کہ دوزخ میں۔ آپ کی کوشش کیا تھی، آپ کی کوشش کیسی تھی، جنت میں جانے کی تھی، ویسے اعمال کرتے تھے آپ، تو اس کے حساب سے آپ کو بھیجا جائے گا۔ اور قیامت میں انسان کہتا یا اللہ ایک موقع دیتے کم سے کم، یعنی ایک موقع مانگتے رہتا ہمیشہ انسان۔ تو اللہ نے زندگی دی، موقع دیا، اپنے آپ کو جنت کے قابل بنائے۔ تو انشاءاللہ ہمارا ٹارگٹ سیٹ کرنا ہے ہم کو کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو دنیا کے کام تو ہے، دنیا اور دین کو سائملٹینیسلی لے کے چلنا ہے ہم کو۔ دنیا کچھ الگ چیز نہیں ہے اور دین کچھ الگ چیز نہیں ہے، یعنی دنیا تو چل رہی، دین ایک الگ ہے، الگ لیسن ہے، الگ سبجیکٹ ہے، نہیں، دنیا میں ہی دین کو ہم کو شامل کرنا ہے۔ قرآن سیکھنا ہے، حدیث سیکھنا ہے، سنتیں سیکھنا ہے۔ سنتیں کیا ہیں؟ روزمرہ کی زندگی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتی تھی، کیسے اٹھتے تھے، کیسے بیٹھتے تھے، کیسے کھاتے تھے، کیسے پیتے تھے، تو یہ ساری چیزیں دنیا میں ہم جو کر رہے، ہماری زندگی میں جو ہم امپلیمنٹ کر رہے، یہ ساری چیزیں اس سے ہم کو سیکھنے ملتی۔ تو ہم چاہیے کہ عبادت میں زیادہ سے زیادہ لگے رہیں۔ اور جیسے کہ اگر کوئی بالکل بھی دنیا میں پورا ٹوٹلی انوالو ہے تو کوشش ہماری یہ کرنا ہے کہ ہم اس کو دنیا سے تھوڑا سا انٹرسٹ دین کی طرف اس کا کھینچنا ہے، یعنی تھوڑا دنیا 50 اور دین 50۔ پھر جب انہیں 50-50 ہو جاتا تو کوشش کرنا ہے کہ دنیا 25% پھر دین 75%۔ پھر یہ ہمارا ایمان کی وجہ سے تھوڑا اوپر نیچے ہوتے رہتا۔ تو کوشش یہ کرنا ہے ہم کو کہ دین میں ہم 75% رہے اور دنیا میں 25% رہے۔ انشاءاللہ نیتوں کے حساب سے اللہ تعالیٰ ہم کو ویسا عمل کرنے کی توفیق دے۔ نہیں، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ دن میں ہم 100% رہے، نہیں، وہ صحابہ، نبی، یہ سب ان لوگوں کی وہ تھی، کوالٹیز تھی۔ ہم انسانوں میں اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ ہم دین کو ایک دم 100% کرنے جائے۔
कम से कम 75% करने की कोशिश कर सकते हैं। आज़माइशों के साथ, सब्र के साथ, इस्तिक़ामत के साथ हम कोशिश कर सकते हैं। तो पहला मकसद हमको हासिल हो गया। दूसरा मकसद नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। वक़्त ख़त्म होने का एहसास होना चाहिए। तो पहला तो हमको मकसद मालूम हो गया कि इबादत है, करना है। फिर दूसरा मकसद ये कि दूसरा ये है कि हमको पॉइंट याद रखना है कि वक़्त ख़त्म होने का एहसास। मेरा टाइम लिमिटेड है, मैं हमेशा के लिए यहाँ नहीं आई हुई हूँ। मेरा टाइमर स्टार्ट हो गया। जैसा हम ट्रांज़िट पीरियड में एयरपोर्ट पे गए तो बिल्कुल थोड़े वक़्त के लिए हम ठहरे हुए रहते, वैसी चीज़ें दुनिया का एग्ज़ाम्पल है कि हम दुनिया में एयरपोर्ट पे ठहरे हुए हैं, जैसा ट्रांज़िट पीरियड में ठहरे हुए हैं। हमारा टाइम जब आएगा, हमारी फ्लाइट जब आएँगी, जब हम मौत के ज़रिए फ्लाइट में बैठ के चले जाएँगे। तो हम ये कोशिश करना है कि याद रखना है कि मेरा वक़्त ख़त्म होना है। ये नहीं कि अरे मैं 100 साल ही जीऊँगी, 70 इयर्स, 80 इयर्स ऐसा जीऊँगी बोल के नहीं। बल्कि हमारी साँस कब चले जाती है, हम उसको बिल्कुल भी नहीं मालूम किसी को भी। कुरान की सहल तरीन और मुख्तसर सी सूरत है। कौन-सी है देखिए सूरत कुरान की मुख्तसर सी सूरत जिसके बारे में इमाम शाफ़िई का क़ौल है कि अगर लोग इस एक सूरत पर तदब्बुर किएँ और गौर व फ़िक्र करें, तो उनकी हिदायत के लिए काफ़ी है। तो देखिए कहा जा रहा है कि ये एक छोटी-सी सूरत है, लेकिन अगर इंसान इस सूरत पे तदब्बुर और गौर व फ़िक्र करे, तो उसके हिदायत के लिए ये काफ़ी है। और क हदीस में आता है कि अस्र के वक़्त की कसम खाई गई। ये सूरत सूरह अस्र है। जैसे वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लाल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सॉलिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। तो असर का वक़्त की कसम यहाँ पे खाई गई है, जो बिल्कुल मुख्तसर सा होता है, जहाँ दिन ख़त्म हो रहा होता है। उसकी मिसाल ऐसी होती है कि एक बर्फ़ बेचने वाला जो फ़िक्र करते रहता है कि मेरा बर्फ़ पिघलने से पहले मैं उसको सारा का सारा बेच दूँ। तो बेच दूँ और पैसे कमा लूँ। तो हमारी भी फ़िक्र यही होती है कि हमारा ज़िंदगी तो ख़त्म हो रही, तो वो ख़त्म होने से पहले क्या हम उसको अच्छा नेकियों में मुनाफ़ा जन्नत में गए जैसे काम कर रहे या नहीं कर रहे, वो हमको देखना है। और हदीस में आता है कि अब्दुल्ला बिन हशाम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि सहाबा का मामूल था, वो एक-दूसरे से अलग नहीं होते जब तक सूरह अस्र नहीं पढ़ते। तो क्यों ये एक-दूसरे को सूरह अस्र की तिलावत करते एक-दूसरे से अलग होने से? क्योंकि इसके अंदर क्या बताया गया है, हम देखेंगे इंशाअल्लाह। तो अल्लाह ताला इस सूरे में वक़्त की कसम खाकर उसकी अहमियत बता रहा है। वल अस्र यानी असर की कसम खाकर और कह रहा है जल्दी करो, वक़्त बहुत कम है। अल्लाह ताला जानता है इंसान खसारे में है। खसारे में आएगा नहीं, खसारे में ऑलरेडी है। वो नहीं चाहता कि इंसान इस हाल में रहे, वो बचाना चाहता है। देखिए अल्लाह ताला रहमान है, रहीम है, वो हमें बचाना चाहता है। अल्लाह ताला नहीं चाहता कि हम मौके को हाथ से खो दें। अल्लाह ताला हम नहीं चाहता कि हम खो दें उस मौके को। जैसे गुज़रे हुए ज़माने में लोग मौका खो चुके हैं, वो चाहता है अल्लाह ताला चाहता है कि हम खसारे से बच जाएँ। हमें इसका सॉल्यूशन भी बताया अल्लाह ताला ने। 4 चीज़ों की शरायत पर ये वल अस्र यानी अस्र की कसम। फिर उसके बाद में अल्लाह ताला ने 4 चीज़ें बता दी कैसा बच सकते हैं हम। लाज़िम और मलज़ूम है ये जो 4 शरायत है। पहले के 2 ईमान लाए, नेक अमल कर ले। खाली 2 में पास नहीं होना है यानी इसका मतलब क्या है? ज़माने की कसम इंसान दर हकीकत खसारे में है, सिवाय उन लोगों के जो ईमान लाए और नेक अमल करते रहे और एक-दूसरे को हक़ की नसीहत और सब्र की तलक़ीन करते रहे। यानी ईमान लाए, फिर नेक अमल करे और थर्ड क्या है? एक-दूसरे को हक़ की नसीहत करते रहे और सब्र की तलक़ीन करते रहे। गुज़रे हुए वक़्त गवाह है कि इंसान अपनी उम्र को खो रहा है। हर रोज़, हर लम्हा ज़िंदगी कम हो रही है और इंसान अगर इस वक़्त से फ़ायदा नहीं उठाता, तो वो नुकसान में जा रहा है। यहाँ अल्लाह सुब्हानहू व तआला ज़माने की कसम खा रहा है, गुज़रते वक़्त की कसम खा रहा है, यानी बिल्कुल जैसा वक़्त चले जा रहा हाथ से हमारे, वैसी चीज़ की अल्लाह ताला कसम खा के बोल रहा है कि तुम कितने खसारे में हैं अगर तुम इसको सही यूटिलाइज़ नहीं करे तो। और फिर किसी बात पर कसम खाई गई है कि यकीनी तौर पर सब इंसान नुकसान में है। नुकसान में है बता रहा अल्लाह ताला, नुकसान में तुम होंगे, पड़ेंगे नहीं बोल रहा अल्लाह ताला। नुकसान में है अगर तुम ये 3 चीज़ें नहीं करे तो। हाँ, इस
نقصان سے صرف وہی بچ سکتا ہے جو ایمان لائے، یعنی اللہ پر ایمان لانا، یعنی کتابوں پر، فرشتوں پر، جو ایمان کے جو پلرز ہے اس کے اوپر پورے اترنا ہے. پھر اس کے بعد میں نیک کام کرے گا. پھر اور صرف اپنی ذات کی حد تک نیک کام نہیں، یعنی نیک کام کرو اور ایمان لا لو، نیک کام کرو جنت میں چل جاتے، نہیں بول رہا تعالیٰ. صرف اپنی حد تک نیک کام نہیں کرنا ہے، بلکہ دوسروں کو بھی نیکی کے راستے پر بھی لگائیں اور دوسروں کو صبر کی تلقین بھی کرتے رہیں. کیونکہ جب نیکی کے راستے پر انسان چلتا ہے تو کچھ نہ کچھ مشکلات آتی ہے، لیکن وہ مشکلات بڑی نہیں ہوتی، شیطان ان کو بڑا بنا دیتا ہے، یہ ہمارے نفس پر بڑی بھاری ہو جاتی ہے. تو ایسی صورت میں اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں کیا تلقین کر رہا ہے کہ جب تم دیکھو کہ کوئی شخص دین میں آنے کے بعد پیچھے کو جا رہا ہے، یعنی دین میں آ گیا، اس کے اوپر مشکلات آ رہی ہے تو انہیں صبر نہیں کر سک رہا، پیچھے چلے جا رہا اور دین سے ہٹنے والے کام کر رہا، تو کسی بھی چیز سے گھبرا کر چھوڑنا نہیں ہے. تو اس کو تھام لو، یعنی جو گھبرا رہا ہے، آپ کا ساتھی ہے جو گھبرا رہا ہے، تو اس کو ہم کو تھامنا ہے اور اس کو بتانا ہے دوسرے کے ساتھ ایسے ہی ہے. مومن، ایک مومن دوسرے مومن کے ساتھ کیسا ہے؟ جیسا سیسا پلائی ہوئی دیوار. جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی انگلیوں کو انگلیوں کے اندر ڈال کر مضبوط ہاتھ کر کے دکھایا، یعنی انگلیوں کو انگلیوں کے اندر ڈال کے مضبوط ہاتھ کے جیسا بتایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اس طرح مومن ہوتے ہیں، ایک مومن دوسرے مومن کے لیے اس طرح ہوتا ہے، یعنی اتنا ٹائٹ ہو جاتا ہمارا ہاتھ کہ ہم ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ کو چھڑا نہیں سکتے، ایک انگلیوں میں انگلیاں جب ڈال دیتے ہم. تو اس طرح کیونکہ کوئی بھی شخص اکیلا کسی بھی کام پر زیادہ دن ثابت قدم نہیں رہ سکتا، یعنی ایک انسان کوئی بھی نیک کام کر رہا تو وہ ثابت قدم نہیں رہ سکتا، اس کو برابر شیطان آ کے اس کو بھٹکاتے جاتا. تو انہیں کیا کرنا، نیک کام کر رہا تو ساتھی ڈھونڈ لینا انہیں. تو دین کا راستے بھی ایسا ہے جس پر اکیلے تنہا نہیں چل سکتے. اس میں آپ کو اچھے ساتھیوں کی ضرورت ہوتی ہے، اور اگر آپ اچھے لوگوں کے ساتھ مل کر اس کام کو کرتے ہیں اور ان کے اچھے ہونے کی یہ دلیل ہے کہ وہ ایک دوسرے کو اچھی بات بتاتے، ایک دوسرے کو غلط کام سے روکتے اور ایسے گر یعنی ہم جیسا مشکلات میں جبھی بھی پڑھتے تو ہم ایک دوسرے کو اگر مشکلات میں فیس کر رہے، جیسا کہ ہم ٹیسٹ بھی دیتے، ایگزام الحمدللہ سورہ سجدہ کی جو ٹیسٹ ہوا اس کے اندر یاد کرنے کا، حفظ کرنے کا، جو ایک دوسرے کو اگر ہم سپورٹ کرتے ہوئے ایک دوسرے کو، یعنی بہت ٹف دکھ رہا، میں چھوڑ دیتی ہوں، میں نہیں کر سکتی ہوں بلکہ کوئی اگر آپ کے ساتھی ایسا چھوڑ دینے کی کوشش کر رہے تو ہم اس کو موٹیویٹ کرنا، نہیں نہیں تم کر سکتے، میرے سے اچھا کر سکتے تم، بول کے ان کو بھی موٹیویٹ کرنا. اور ان کو موٹیویٹ کرنے سے زیادہ ہمارے کو ہمت آتی کہ ارے میں ان کو موٹیویٹ کر رہی ہوں، ان کو بول رہی ہوں میں کر سکتے، بولے تو میں بھی کر سکتی ہوں، بول کے ہم کو ایسا موٹیویشن آتا. تو ہمیشہ نیکی کے کاموں میں ہم ایک ساتھی ڈھونڈ لینا، جبھی بھی کوئی نیک کام کرنا شروع کرے تو ہم آس پاس کے لوگوں کو ہم سے جوڑ لینا، تاکہ ہم اگر کمزور پڑے تو ان کو دیکھ کے، ان کے اسٹرانگ ثابت قدم کو دیکھ کے ہم کو احساس ہوتا کہ ارے انہوں نے ڈگمگا رہے وہ چیز سے، تو پھر میں کیوں، میں بھی کر سکتی، بول کے ہم کو ہمت آتی. تو یہ جو صحابہ تھے ایک دوسرے سے ملنے کے بعد پھر جب بچھڑتے تھے تو سورہ عصر پڑھتے تھے. کیوں پڑھتے تھے؟ کیونکہ یہ لاسٹ جو ہے، یہ جو بچنے کی جو طریقہ بتایا اللہ تعالیٰ، ایک دوسرے کو حق کی نصیحت اور صبر کی تلقین کرتے رہیں. بہت امپورٹنٹ ہے یہ. تو ہم اکیلے کبھی بھی نہیں جیت سکتے، دین سیکھتے اس کے اوپر ثابت قدم نہیں رہ سکتے جب تک کہ ہم ایک دوسرے کو حق کی نصیحت نہ کریں اور صبر کی تلقین نہ کریں. اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ جبھی بھی کوئی نیک کام کرے دوسرے کو شامل کریں گے تاکہ وہ ایک دوسرے کو موٹیویٹ کرتے رہے. اور ریمائنڈرز بہت ضروری ہے. دیکھیے ہم جو نیکی کے کام کرتے اس کے اندر ایک دوسرے کو ریمائنڈ کرا لیتے رہنا کہ دیکھو آج یہ اٹینڈ کرنا ہے، آج جانا ہے، یہ سیکھنا ہے، یہ کرنا ہے. ہر کسی کو ضرورت ہے، یہ نہیں ہے کہ میرے کو ضروری نہیں ہے، ہر انسان کو ضروری ہے ریمائنڈرز. یعنی بھول جاتا کبھی انسان، شیطان اس کے پاس آ جاتا، اس کو بھلانے کی کوشش کرتا. تو ہم جب یاد دلاتے ہمارے اندر بھی نیکی لکھی جاتی اور ان کو بھی ہمت آتی کہ ارے انہوں میرے ساتھ ہے نا، میرے ساتھ کر رہے نا، بول کے ہمت آتی. نیکسٹ سلائڈ پلیز. تو نیکسٹ یہ ہے کہ انسان اپنی چیزوں میں سے ایسی چیز چنے جو اہم، اول، فائدے مند عمل ہو. تو ٹائم کے اعتبار سے انسان کو
ایسی چیزیں چننا چاہیے جو اہم، اول اور فائدے مند ہو. اگر آپ کو 5 منٹ دیا جائے تو آپ کیا کرو گے؟ اگر انسان واقع میں عقل مند ہے تو اگر آپ کو کوئی 5 منٹ دیے، چلو میں 5 منٹ دے رہا ہوں، آپ اس کا فائدہ اٹھاؤ بول کے اگر آپ کو کوئی بولے تو 5 منٹ میں کیا کرتے آپ؟ ایسا کیا کام کرتے جو اتنا زیادہ امپورٹنٹ ہے اور فائدہ بھی اٹھا سکتے اس کو؟ جیسا ڈاکٹر کے پاس ایک 5 منٹ کا ٹائم ہے پیشنٹ کو بچانے کا. کیا کرتا انہیں پوری کوشش کر دیتا کہ 5 منٹ کے اندر کیا کرے تو میں وہ پیشنٹ بچتا. تو ویسے ہمارے اندر کوالٹیز آنا ہے کہ اگر ہم کو ٹائم دیا گیا تو ایسا کیا فائدے کا کام کروں، اتنا امپورٹنٹ کیا فائدے کا کام کروں جو میرے لیے آخرت کے اعتبار سے میرے لیے پروفٹ ہو. کوئی ڈوب کے مر رہا ہے تو بچانے کے بجائے ہم اس کا ویڈیو لینا شروع کر دیتے. تو وہ ڈوب کے مرنے والے کو بچاتے جا کے کیا اس کے اسباب ہے وہ ڈھونڈتے ہم، یا خالی پیچھے ٹھہر کے خالی ویڈیو لے لیتے رہتے. آج کل ایسی ہو گیا. تو ہم کو یہ نہیں کرنا ہے. ٹائم کو ایسا پلان کرنے لگے، پہلے دیکھے اہم کیا ہے، امپورٹنٹ کیا ہے. تو اہم اور امپورٹنٹ ہم کو چن کے نکالنا ہے. اہم کو چھوڑ کر جو اس اچھا لگتا ہے اس وقت کو کام کرنے میں لگاتا ہے. انسان کی فطرت میں کیا ہے؟ اہم اور امپورٹنٹ چھوڑ دیتا انہیں. اہم اور امپورٹنٹ چھوڑ دے کے انہیں کیا کرتا؟ ایسی کاموں کو وقت لگاتا جو بالکل یعنی لگاتا ہے اس وقت کو کام کرنے، اچھے کام کرنا جو اس کو پسند رہتے ویسے کام کرنا شروع کرتا انہیں. انسان روزمرہ کے کاموں میں جو اس کو پسند ہے وہ کرتا، اہم جو ہے وہ نہیں کرتا. تو اہم کیا ہے؟ اللہ کی عبادت کرنا ہے تو وہ اس کو زیادہ نہیں رہتا، بلکہ اس کے اچھے جو لگتا، دل لگتا اس کا ویسے کاموں میں انہیں زیادہ ٹائم گزارتا. جیسے کہ ایگزام میں امپورٹنٹ لیسن پڑھنا ہے کے بجائے کیا کرتا؟ وہ پورے لیسن پڑھنا شروع کر دیتا. تو جو آسان لگ رہے اس کو اس کے اندر سے نکال کے پڑھنا شروع کرتا. امپورٹنٹ جو رہتے وہ ذرا ٹف رہتے، تو وہ امپورٹنٹ ٹف کو چھوڑ دے کے اس کو جو آسان دکھ رہے وہ پڑھنے کی پہلے جلدی پڑھ لیتا ہو. تو یہ نہیں کرنا ہے ہم کو، اہم چیز دیکھنا ہے. فائدے کی صورت میں ہو سکتا ہے فار ایگزامپل غریب آدمی کو روز پیسے دینے میں یا اس کو نوکری پر لگانے میں، یعنی دونوں میں سے کون سا فائدہ ہے؟ غریب آدمی کو روز پیسے دینا یا اس کو کہیں نوکری پہ لگا دینا بہتر ہے. تو ایسا ہم چیزوں کو، اہم چیزیں، امپورٹنٹ چیزیں، اس کا فائدہ مند اور پہلے اول چیز کیا آنا ہے وہ دیکھنا ہے. عقل مندی سے نیکی کرنا ہے. ہمارے گڈ انسان کی عقل مندی ظاہر ہوتی ہے. اول کیا ہے، فرسٹ کیا ہے، وہ چیز ہم کو دیکھنا ہے. اہم کیا چیز ہے؟ جیسے ابن جوزی فرماتے ہیں کہ انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے زمانے وقت کے قدر، اس کی فضیلت جانے. وہ اپنے وقت میں سے تھوڑا بھی حصہ کسی ایسے کام میں نہ لگائے جو اللہ سے اس کو قریب نہیں کرتا ہو. تو انسان کوشش کرنا چاہیے کہ وقت ایسے جگہ پر لگائے. میری آواز شاید سلو آ رہی، تھوڑا سا نیٹ کا پرابلم ہے شاید. کوشش کریے، انشاءاللہ میں کوشش کروں گی کہ میرے سے جتنا ہو سکے اتنا اس کو لاؤڈ بولوں میں. تو انسان کو ایسی کوشش کرنا چاہیے کہ کام اللہ سے جو قریب کرتا ہے، کون سا بھی کام ہم جب کر رہے ہیں تو ہم کو دیکھنا ہے کہ یہ کیا کام ہم کو اللہ کے قریب کر رہا ہے نہیں. پھر وہ اپنے وقت کو افضل اور افضل سے افضل جتنا بھی زیادہ ہو سکے اس کے اعتبار سے، افضلیت کے حساب سے، امپورٹنٹ کے حساب سے اپنا کام کرے. نیکسٹ سلائیڈ پلیز. جیسے حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 7 چیزیں ہیں جن کا اجر بڑا بات کے لیے جاری رہتا ہے. یعنی ایسے کام کرنا چاہیے، افضل کام کرنا چاہیے. یعنی بہت دور کی سوچ کے کیا کام کر سکتے ہم؟ علم سیکھنا، علم سیکھ کے دوسروں کو سکھانا تاکہ وہ علم ہمارے مرنے کے بعد بھی کام آئے. پھر نہر جاری کرنا. یہ سارے عمل جو ہے ہمارے مرنے کے بعد کام آنے والی چیزیں ہیں. نہر جاری کروا دینا، یعنی پہلے کے زمانے میں کرتے تھے. پھر کنواں کھدوا دینا، ابھی بھی کر سکتے ہم یہ کام. پیڑ لگوا دینا. پھر مسجد میں پیسہ لگا دینا. اور مسجد میں پیسہ لگانا یعنی بہت سارے لوگ، اللہ معاف کرے، کہ ہماری تعریف کے لیے کبھی بھی ہم دین کے لیے کوئی بھی کام نہیں کرنا، کیونکہ ہماری نیت جیسی ہوں گی نا، اللہ تعالیٰ آخرت میں ہم کو اس کا ہی اجر دیتا. تو ہماری یہ نیت نہیں رہنا کہ نہر یعنی جو کیا بولتے
پانی کے لیے نہر کھدواتے ہیں نا، پانی جہاں سے جاتا وہ اس کو بولتے ہیں ندی، جی بالکل. تو وہ کھدوا دینا، وہ پہلے کے زمانے میں تھا وہ، اب نہیں ہے بالکل. تو یہ کنواں بھی کھدوا سکتے ہیں ہم، یعنی کوئی ویل کھدا سکتے ہیں، اور پیڑ بھی لگا سکتے ہیں آج کل کے زمانے میں. اور پیڑ لگانے سے کیا ہوتا ہے، وہاں پہ چرند پرند آتے، ان لوگوں کو ریسٹ کرنے کی جگہ ملتی، اور مسافر کے لیے پیڑ ایسی جگہ لگانا جہاں پہ بہت زیادہ ضرورت ہے روز چلنے والے لوگ کی، ویسی جگہ. پھر مسجد بھی ہماری نیت مسجد میں خالی صرف اللہ تعالیٰ کو آخرت میں راضی کرنے کی مقصد سے ہم پیسہ لگائیں، نہ کہ ہماری واہ واہی ہونے کے مقصد سے. ہم کبھی بھی ریاکاری کے خاطر کوئی نیک کام نہ کرے، بالکل وہ ضائع نل ہو جاتا اگر ہم اس کے اندر ریاکاری انکلوڈ کریں. اور شیطان برابر ریاکاری ہمارے دل میں ڈالتا، ارے تم پیسہ خرچ کر رہے، تم مسجد بنانے دے رہے، لوگوں کو نہیں معلوم ہونا، لوگوں کو معلوم ہونا تمہارے بارے میں کہ تو تم ایسا کر رہے بول کے. مگر اس کو لا حول ولا قوت بول کے اس کو جھٹک کے آپ نیت صرف یا اللہ بس تیرے کو معلوم ہے اور میرے کو معلوم ہے کہ میں کس نیت سے یہ نیک کاموں میں پیسہ صرف کر رہا ہوں. تو ہماری نیت واہوائی کی کبھی بھی نیک کاموں میں نہیں ہونی چاہیے، یہ ہم کو یاد رکھنا ہے. پھر مصحف چھوڑ جائیں، یعنی کوئی بھی قرآن کسی نان مسلم کو دیجیے یا کوئی مسجد میں چھوڑیے، یعنی قرآن ایسی جگہ پہ چھوڑیے کہ پڑھنے والے جب پڑھیں تو آپ کو اس کا فائدہ ہو. اور نیک اولاد لاسٹ میں جو چیز آتی ہے اور بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، اور جو ہمارے مرنے کے بعد ہم کو کام آنے والی ہے، ہماری نیک اولاد. تو ہم آج سے شروع کر دیں، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کے ہم اپنی اولادوں کو نیک تربیت کریں، یعنی پہلے اپنے آپ کی اصلاح کریں، اپنے آپ کو اس میں پختہ کریں، دین میں پختہ کریں، دین سیکھیں، پھر سمجھیں، تاکہ ہم آج کل کے نیو جنریشن کے ایسے سوالات ہیں وہ سوالات کا ہم جواب دے سکے دین کی روشنی میں. یہ نہیں بولنا امی آپ کو کیا معلوم، آپ کو کچھ بھی نہیں معلوم، کیا معلوم دین کے بارے میں. پہلے صحیح علم حاصل کریں، پھر صحیح علم حاصل کر کے دلیل مانگتے. آج کل کے نئے نیو جنریشن جو ہے دلیل مانگتے کون سی بھی چیز کی، کہاں ہے یہ بتائیے. تو ہم کو حدیث بھی معلوم ہونا چاہیے کہ وہ کہاں ہے، وہ حدیث جو جس کے بارے میں ہم بتا رہے، جس چیز سے ہم ان کو روک رہے، وہ چیز کے بارے میں وہ دلیل ہم کو جمع کرنا ہے، قرآن بھی ہم کو معلوم ہونا ہے. تو پہلے سٹیپ ماں باپ کو علم حاصل کرنا ہے، پورا پرفیکٹ علم. اس کے بعد میں ہم ہماری اولاد کو اس کے حساب سے نیک بنا سکتے، تاکہ ہمارے لیے وہ صدقہ جاریہ بنے ہم ختم ہونے کے بعد. مال اور وقت کو صحیح کام میں لگانا. نیکسٹ سلائڈ پلیز. اوقات کے حساب سے نیکی کو سب سے زیادہ ثواب زیادہ ہوتا ہے، اس کے فائدہ اٹھائیں. تو وقت کے حساب سے نیکیوں کا ثواب جس میں زیادہ ہوتا ہے وقت کے حساب سے. جیسے اللہ نے ثواب کے اعتبار سے مقرر وقت، کچھ خاص مقرر وقت کر دیے. تو اللہ نے دن کے رات کے مہینے کے اعتبار سے، دن اور رات کے مہینے کے اعتبار سے مختلف اوقات کی فضیلت زیادہ بتائی ہے. جیسے فلاں وقت کی دعا، تو وقت کتنا امپورٹنٹ ہے دیکھیے، اس کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ ہم کو بتا بھی دیے کہ کیا کیا عبادتیں زیادہ امپورٹنٹ ہے. روزہ، یعنی عرفات کا دن، اور تہجد کا وقت، اور سجدے میں کرے سو دعا قبول ہوتی. تو دعائیں بعض وقت ہے، دعاؤں کا وقت ہے. وہ دعاؤں کا وقت اتنا اہم ہے کہ اگر ہم وہ دعا اس وقت کریں گے، جیسا اذان اور اقامت کے درمیان، یعنی اذان ہونے کے بعد نماز ٹھہری مسجد میں، جب تک کے بیچ کا درمیان کا وقت ایسا ہوتا ہے، اگر ہم جو دعا کریں وہ دعا قبول ہوتی. تو یہ تو روز ہم کو ملتا ہے، یہ وقت 5 وقت کی نماز میں ملتا ہم کو یہ وقت. تو ہم کو کوشش کرنا چاہیے کہ ذہن میں ہم یہ بات رکھیں کہ وہ دعا کو، وہ ٹائم ہم دعا کریں. اور جمعہ کے دن عصر اور مغرب کے ٹائم پہ، اور تہجد کے ٹائم پہ، بارش ہونے کے ٹائم پہ، اور روزہ افطار کرنے سے پہلے کی دعا، روزے دار کی دعا، عرفات کی دعا. تو یہ مختصر سے وقت، امپورٹنٹ وقت بتا دیے گئے، تو اس کا فائدہ ہم کو اٹھانا ہے. اور ہمارے دین اور دنیا کی جو دعائیں ہیں اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے اس ٹائم پہ ہم کو مانگنے والا اللہ تعالیٰ ہم کو بنائے. پھر فلاں وقت کی عبادت بھی بہت زیادہ خاص ہے. تہجد کی وقت کی عبادت، جیسے فلاں وقت کی نماز خاص ہے. جیسے جگہ کی نمازیں کچھ خاص بتا دی گئی ہے نماز، جو الگ الگ جگہوں پہ. جیسے ہم عمرہ کے لیے جاتے ہیں تو مقام ابراہیم کے پاس جو نماز پڑھتے ہیں ہم، اور ویسے ہی الگ الگ جگہوں کی نماز بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. نماز کا آخری رمضان کا آخری عشرہ جیسا بتایا گیا ہے، نماز جو آخری عشرہ ہے وہ اس کی پوری کوشش کرنا ہے.
عام وقت کو تو ہے مگر خاص وقت کو خاص ایفرٹ لگانا چاہیے. یعنی عام وقت تو عام ہی ہے، ہم پڑھتے ہیں نماز، لیکن خاص وقت پہ پورا ایسا کمر بند لے کے ہم پوری کوشش کرنا کہ یہ وقت کو میں پورا یوٹیلائز کروں. اسی وقت ہمارے کو شیطان اٹیک کرتا کہ نہیں اب بہت عبادت کر لیے، اتنی عبادت بس نہیں کرنا اب بول کے، تو وہ ہم کو پیچھے چھوڑنا ہے. حدیث میں آتا ہے 5 چیزوں سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت جانو. نیکسٹ سلائیڈ. نہیں اسی میں ہے، جزاک اللہ خیر. 5 چیزوں سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت جانو. جیسے زندگی کو موت سے پہلے، زندگی جو دی گئی ہے موت آنے سے پہلے، موت نہیں معلوم کب آتی، ہمارے کسی کی بھی گارنٹی نہیں ہے، 1 گھنٹے میں آتی، آدھے گھنٹے میں آتی، کب آتی نہیں معلوم. مگر انسان غافل ہے، انسان کو ہے ہی نہیں. انسان یہ سوچ لے کے بیٹھا ہوا ہے کہ ایک کب کتنے سال سوچ لیتے وہ سال کے حساب سے آئیں گی موت. صحت کے قدر بیماری سے پہلے، صحت کی قدر کرنا ہے ہم کو بیماری سے پہلے. یعنی اللہ تعالیٰ نے جو صحت اب دی ہے، جتنی طاقت کے ساتھ ہم اب عبادت کرتے، جب بیماری آ جاتی تو وہ بیمار کو جا کے پوچھئے کہ کتنا مجبور ہو جاتا انہیں جو بیماری میں عبادت نہیں کر سکتا. تو جو چیز ہمارے پاس ہے نا، وہ چیز جو نہیں ہے اس کی اہمیت ہم کو نہیں ہوتی. تو جس کے پاس نہیں ہے نا، ان کو دیکھ کے ہم کو سیکھنا ہے. جو بیمار ہے ان کو دیکھنا ہے. ہاسپٹلوں میں جا کے دیکھیے، آپ 1 سیکنڈ نہیں ٹھہر سکتے ان لوگوں کی بیماری دیکھ کے. آپ شکر ادا کریے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو صحت مند رکھا. تو یہ شکر کیسا ادا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی عبادتوں میں لگا کے. فارغ وقت کی قدر مشغولیت سے پہلے، یعنی بزی ہونے سے پہلے، کوئی بھی کاموں میں بزی، کوئی بھی اس میں بزی ہونے سے پہلے جو فری ٹائم ہے، فری ٹائم آتے فوری دین کے کاموں میں ہم لگا دینا. پھر جوانی کی بڑھاپے سے پہلے، یہ خاص ہے. جوانی میں تو بالکل نہیں کرتے عبادت، بوڑھے ہو گئے بعد میں جب یاد آتا ہے بوڑھے ہو گئے بعد میں حج کر لیں گے، بوڑھے ہو گئے بعد یہ کر لیں گے. تو بوڑھے ہو گئے بعد حج مت کریے. پہلے جب تک آپ کے جسم میں پوری طاقت ہے نا، حج کے جتنے ارکان آپ کے اتنے پرفیکٹلی کر سکتے، ادا کر سکتے آپ. بڑھاپے میں طاقت نہیں رہتی، بعد میں ملال ہوتا کہ ارے میں جوانی میں حج کر لینا تھا تاکہ میں یہ پورے اس کا فائدہ نیکیاں بٹورتا اور یہ سارے ارکان بالکل اچھی طریقے سے ادا کر سکتا بول کے انسان کے اندر وہ خواہش ہوتی. تو پوری کوشش کرنا ہے اور دوسروں کو بھی یاد دلاتے رہنا ہے. اگر حج نہیں کرے تو اب بھی کر لو، طاقت جسم میں رہ جب تک کر لو، بات کا نکو اٹھا کے رکھو بول کے لوگوں کو ہم یہ بتانا ہے کہ بڑھاپے کی آنے سے پہلے جوانی میں جتنی بھی ہم کر سکتے کوششیں ہم کو کرنا ہے. مالداری کی قدر کرے غریبی سے پہلے. تو جب تک مالدار ہے نا، اللہ کی راہ میں دیتے رہیے آپ، غریب بھی ہونے سے پہلے. انشاءاللہ جب خدا نخواستہ کم ہو جائیں گے پیسے، تو جب اللہ تعالیٰ غیب سے ہماری مدد کرے گا، تو مال جب تک رہے گا جب تک ہم کو غریبوں کی مدد کرنا ہے. نیکسٹ سلائیڈ پلیز. نیکیاں کرنے میں آدمی جلدی کرے، انشاءاللہ دیکھیں گے بعد میں کریں گے. یہ جملہ بہت خطرناک ہے. ہمارے پاس ایک ٹرینڈ بن گیا کہ انشاءاللہ دیکھیں گے. انشاءاللہ مطلب سمجھ جانا، ٹال رہے انہوں. تو یہ ہمارے کو اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ انشاءاللہ یعنی اللہ کی اذن سے کرتی ہوں میں بول کے جب ارادہ کر رہے، تو ہمارے کو پوری اس کے نیت اور کوشش کرنا ہے. انشاءاللہ جب ہم بول رہے تو وہ ٹائم آتا نہیں، ٹائم نکل جاتا ہے. جیسا بس اور ٹرین آپ کا انتظار نہیں کرتی، اس کو جو ٹائم پہ آنا ہے وہ ٹائم پہ آتی چلے جاتی. تو آپ وہاں پہ پہنچنا ہے. تو ہمارے کو ٹائم کی اہمیت ہونا ہے. ٹالنا ناکامی کی شروعات ہے. ناکامی کی شروعات ٹالنا ہے. ٹال رہے ہمارا کوئی بھی چیز دین کے کام کو اگر ٹال رہے تو سمجھ جانا ناکامی ہماری وہاں سے شروع ہو جائے. دیکھیے بعد میں کریں گے، بعد کے کیا گارنٹی ہے؟ بتائیے کیا گارنٹی ہے بعد کی؟ بعد میں کریں گے جب ہم بول رہے ہے زندگی رہتے یا نہیں، ملک الموت کب وقت آتا اور کب آ کے ہمارے کو لے کے چلے جاتا نہیں معلوم. تو ہماری نیت ہونی چاہیے اب بچ میں جوائن کر لیتی ہوں وہ گروپ، اب بچ سنتی ہوں، اب بچ کرتی ہوں. قرآن کا کوئی بھیجے تو اب بچ سنتی ہوں، اب بچ کرتی ہوں بول کے رہنا. آپ کا گھر کا کام کریے، کر کے جلد سے جلد جتنا ہو سکے آپ کرنے کی کوشش کریے، نیکی کام میں جلدی کریے. قرآن کے آل عمران کی آیت نمبر 33 میں آتا ہے اور اپنے رب کی بخشش کی طرف اور اس کی جنت کی طرف دوڑو جس کا اجر آسمان اور زمین کے برابر ہے، جو پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے. تو یہاں پر کتنی اہم پوائنٹ بتایا جا رہا ہے. دیکھیے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 133 میں اللہ کی جنت کی طرف دوڑو بول رہے اللہ تعالیٰ. چل کے رینگ کے آؤ بول کے نہیں بول رہے اللہ تعالیٰ، ہم کو یہ بول رہے کہ دوڑو. یعنی اتنا امپورٹنٹ ہے وقت کے اس کو لپک کے پکڑ لو، اس کو چھوڑو نہیں، اس کو دوڑو اس کی طرف.
بول کے اللہ تعالیٰ یہاں پہ ہم کو بتا رہے. بوڑھے ہوئے تو عبادت کریں گے، توبہ کریں گے بول کے نہیں، اب بھی سے آپ کو شروع کر دینا ہے دین کی طرف آگے بڑھنے کی. پھر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 148 میں ہے تم نیکیوں کی طرف دوڑو، جہاں کہیں بھی تم ہوں گے اللہ تمہیں لے آئے گا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ نیکیوں کی طرف دوڑو. صحابہ بھی نیکیاں کرنے میں ایک دوسرے کو کمپیٹ کرتے تھے، اور کہا جاتا ہے کہ جیلسی جائز ہے. آپ کو اگر کوئی نیک کام کر رہے تو ان سے آپ جیلسی کر سکتے، کہہ رہے انہوں یہ کر رہے میں ان سے اور زیادہ کرتی ہوں بول کے، یہ جیلسی ہم رکھ سکتے ہیں نیک کاموں میں. رکھ کے کیا کرنا ہے، ان سے اور زیادہ بہتر کر کے ہم کو بتانا ہے. کس کو؟ اللہ تعالیٰ کو بتانا ہے، انسانوں کو نہیں بتانا ہے انشاءاللہ. تو صحابہ ایک دوسرے سے سابقون الاولون پوری کوشش کرنا ہے ہم کو ہماری طرف سے کہ ہر کام میں، ہر کام میں دین اور دنیا دونوں میں بھی سابقون الاولون میرا نام رہنا وہاں پہ ٹاپ پہ. تو انشاءاللہ ہم اگر کوشش کریں گے، ارادہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہم کو کامیابی دے گا. حسن بصری کہتے ہیں کہ خبردار ٹالتے رہنے سے بچ، اسی لیے آج تیار ہے، کل تیرا نہیں، یعنی آج تیرا ہے کل تیرا نہیں ہے، آج ہمارا ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو دیا موقع، آج ہمارا ہے، کل رہتا کہ نہیں رہتا کہ ہم کو نہیں معلوم. تو آج کا مالک ہے، کل کا مالک نہیں. جیسی گزری ہوئی کل کا مالک نہیں ہے، یعنی کل جو چلے گیا اس کا بھی مالک نہیں ہے ہم. اب جو وقت ہمارے ہاتھ میں ہے اس کا مالک ہے، یعنی اللہ نے توفیق دی تو یہ وقت بھی ہم صحیح استعمال کر سکتے. پچھلا جو چلے گیا وہ بھی ہمارا کوئی ہاتھ نہیں ہے اس میں، اور آنے والا ہے اس میں بھی کوئی ہماری طاقت شامل نہیں ہے. اب جو ہے اس میں شامل ہے ہماری طاقت، تو ہم کو کوشش کرنا ہے. نیکسٹ سلائڈ پلیز. اچھی نیت سے اپنی عادت کو عبادت میں بدلیں. تو دیکھیے عبادت جو ہم بول رہے کہ ہمارا مقصد عبادت ہے. عبادت خالی نماز پڑھ لینا، روزہ رکھ لینا، حج زکوٰۃ یہ نہیں ہے، بلکہ ہماری نیت سے عادت کو ہم عبادت میں بدل سکتے ہیں. ہماری روزمرہ کی جو عادتیں ہیں نا اس کو ہم عبادت میں بدل سکتے. نیت کا مقام کہاں ہے؟ نیت کیسا کرتے ہم؟ دل سے نیت کرتے نا. کوئی بھی اگر کام کرنے کی کوشش کرے ہم تو دل سے نیت کی جاتی ہے. اعضا اس کے تعلق ہے، یعنی اعضا سے جو ہمارے باڈی پارٹس ہے دل سے اس کا تعلق ہے. اگر دل میں ہم نیت کر رہے ہیں آٹومیٹک ہمارے اعضا اس کی طرف ہمارے کو لے کے چلتے. ایسا کام جو جائز ہے پر نیکی نہیں ہے، لیکن اچھی نیت کی وجہ سے اسے جائز کام کو بھی آدمی بدل سکتا ہے، نیکی میں بدل سکتا ہے. ٹھیک ہے. یہ نہیں کہ گناہوں کو نیکی میں بدلنا نہیں ہے ہم کو، بلکہ اچھی عادت وہ نیت کے حساب سے نیکی میں بدلنا ہے. جیسے فار ایگزامپل، جیسے ایک انسان دوپہر کے وقت کچھ کام نہیں ہے تو خالی ہے تو سو جاتا، پر اگر وہ ایسے سو جانے کے بجائے وہ دوپہر میں اس نیت سے سو جاتا ہے کہ اگر میں اب ریسٹ کر لوں گا تو رات میں جلدی تہجد میں اٹھ سکتا ہوں، یا نہیں تو پھر میں جو اب سو رہا ہوں وہ خیل اللہ کی جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا سوتے تھے. تو اس کے سونے کو بھی اچھی نیت کی وجہ سے، نیت کی وجہ سے سونے پر بھی ثواب ملے گا. تو ہماری عادتوں کو عبادت میں ہم کو بدلنا ہے، یعنی اللہ کے خاطر میں یہ چیز کر رہا ہوں. اب جیسے بچوں کو کھانا پکا کے دے رہے، وہ کر کے دے رہے، یہ کر کے دے رہے، بہت سارے کام ہیں ہمارے. تو یہ ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ ہم کو پیدا کرے، ہم کو یہ کام کرنے کا حکم دیے، میں اللہ کے خاطر کر رہی ہوں یہ کام بول کے اگر ہم نیت ہماری خالص اللہ کے لیے کر لیے تو ہم کو وہ عادتوں میں بھی اللہ تعالیٰ ہم کو عبادت کا اجر دیں گا انشاءاللہ. نیت کس کے لیے کرنا ہے، کیا کر رہے ہیں ہم، اس کے حساب کے ڈیپینڈ ہے. یعنی نیت خالص اللہ کے لیے کرنا. روز کے کاموں کو جو بھی کر رہے ہم، یعنی ہسبینڈ کی وہ کر رہے، ہیلپ کر رہے، یا ہسبینڈ کے ساتھ جیسا ہے، بچوں کے ساتھ جیسا ہے، یہ کس کی وجہ سے کر رہے؟ یہ کام اللہ تعالیٰ نے ہم کو لگایا ہے، ہم عورتوں کو لگایا ہے. تو ہم ہمارا جو بھی ہے کریڈٹ اللہ کی طرف دینا کہ اللہ تعالیٰ تیری وجہ سے تو نے حکم دیا اسی لیے میں یہ دنیا کے کام کر رہی ہوں. ہم اپنی مرضی سے نہیں کر لے رہے. اللہ تعالیٰ نے ہم کو دنیا میں بھیجا، دنیا بھی کرو اور دین بھی کرو بولے اللہ تعالیٰ. تو دنیا کے بھی جو بھی کام کر رہے ہم یہ نیت سے دماغ میں سوچ لینا، اور ہم کو اطمینان بھی ہو جاتا کہ چلو بھائی میں یہ کام کر رہی ہوں دنیا کا، تو اتنا تھک گئی تو بھی ہم کو یہ احساس ہوتا کہ چلو بھائی اللہ تعالیٰ میرے کو اس کا ثواب دے رہے بول کے. حدیث میں ہے کہ ہر ایک انسان، ہر ایک کو وہ ملے گا اس نے جو نیت کی. تو دیکھیے جو اس کی نیت ہے اس کے حساب سے اس کو اجر دیں گا. نیت سے آدمی اپنی نیکی کو بدل سکتا ہے. اس کا تعلق ہر شخص سے ہے، عالم ہو یا جاہل ہو یا آدمی ہو یا عورت ہو، کوئی بھی ہو. اللہ تعالیٰ بول رہے نیتوں کے اوپر آپ کا اجر ہے. تو دل کا عمل، زبان کے عمل
जिस्म के अमल शामिल है। फिर नेक्स्ट स्लाइड, इंशाल्लाह मेरे को एक 5 मिनट दीजिए, मैं खत्म कर दूंगी इंशाल्लाह। एक इंसान, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, हाँ 7। एक इंसान जिंदगी तो बढ़ा नहीं सकता है, ऐसे अमल कर सकता है उसकी उम्र में और वक्त में बरकत होती है। आज हमारा टाइम इस बरकत से निकल गया है, हम सही कामों में उस वक्त तो नहीं लगा सकते। जैसे सही बुखारी की हदीस में आता है, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उसकी रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो शख्स अपने रिस्क, रोजी में बरकत, खुशादगी, उम्र में इजाफा, वक्त में इजाफा चाहता है, तो क्या करना है हमको? वक्त में, ये हदीस में है देखिए, वक्त में अगर हमको इजाफा होना है और रिस्क में और उम्र में इजाफा होना है, तो हमको सिला रहमी करना है। फिर हुस्न अखलाक रखना है, अच्छे अखलाक रखना है, रिश्तेदारों को जोड़े रखना है, अच्छे अखलाक पैदा करना है, पड़ोसी से अच्छा सलूक करना है। ये 3 पॉइंट ज़हन में हमारे रहना, रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक, अच्छे अखलाक और पड़ोसी से अच्छा सलूक। ये अगर हमारा टारगेट रहा तो इंशाल्लाह हम अच्छा वक़्त, बरकत हासिल कर सकते हैं। फिर बरकत हासिल करें तो अच्छा काम कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड, नहीं, हाँ 8 पॉइंट, बेफ़ायदा चीज़ों से आदमी बचे। तो बेफ़ायदा चीज़ों से आदमी को बचना चाहिए। अगर आदमी अपने 8 पॉइंट है ये, सॉरी। अगर आदमी अपने आप को फ़ायदेमंद चीज़ों में वक़्त लगा रहा है, तो वो फ़ायदे वाली चीज़ों का वक़्त खराब हो रहा है। जैसे कि हमारा जो वक़्त है अगर बेफ़ायदे चीज़ों में जैसे लगा रहे हैं हम, व्हाट्सएप पे, फ़ेसबुक पे, ट्विटर पे, अगर हम दीन सीखने के लिए लगा रहे हैं तो बेशक वो काम हमारे लिए नेकियों में लिखे जा रहा। नहीं, अगर हम खाली-पीली ऐसे ही बैठ के चिट-चैट करते जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा वक़्त ज़ाया कर दे रहे हैं और जो हमारे अहम फ़राइज़ है उसको हम छोड़ दे रहे हैं, तो ये हमारे लिए नुकसानदेह है। फिर 9 पॉइंट है, नेक्स्ट स्लाइड, ऐसे लोगों से बचना चाहिए जिसे अपने वक़्त की कदर नहीं और वो दूसरों की वक़्त की परवाह नहीं करते। हदीस में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अन क़रीब एक ज़माना ऐसा आएगा कि लोग मस्जिद में हल्के-हल्के बनाकर बैठेंगे, उनके सामने दुनिया होगी, यानी कोई और मकसद नहीं होगा। तुम हरगिज़ उनके साथ मत बैठो, इसीलिए कि अल्लाह को उनकी ज़रूरत नहीं है। तो यानी मस्जिद के अंदर बैठे हुए एक ग्रुप्स बना के बैठे हुए, मगर दीन की बात कुछ भी नहीं, खाली ऐसी ही दुनिया की बात कर रहे हैं, तो अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि तुम हरगिज़ उनके साथ मत बैठो, इसीलिए कि अल्लाह को उनकी ज़रूरत नहीं है। तो हमको ऐसे लोगों से बचना चाहिए जिसे वक़्त की कदर नहीं है, बेकार काम करते रहते हैं, उनके साथ ज़्यादा एन्जॉय करते हैं हम, ऐसे लोगों के साथ जो बिल्कुल वक़्त ज़ाया करते रहते हैं। कोशिश करना है कि वो जो बिल्कुल अच्छे काम में जो अपना वक़्त लगाते हैं, उनके साथ जुड़े हुए रहें, अच्छी-अच्छी चीज़ें सीखें। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। एक आदमी अपने औकात के तंज़ीम करना, सुबह से लेकर शाम तक एक दिन की प्लानिंग करना शुरू कर दे, तो इंशाल्लाह आज हम कोशिश करेंगे कि नमाज़ के औकात के हिसाब से अपने कामों को प्लान करेंगे। यानी फ़र्ज़ नमाज़ के हिसाब से हमारा दीन भी यही सिखाता है कि नमाज़ की जो 5 वक़्त की नमाज़ हम के ऊपर फ़र्ज़ कर दी गई है, वो हमको ये सिखाती है कि हमारे कामों की प्लानिंग, वो 5 वक़्त की नमाज़, पहले नमाज़, इसके बाद में ये चीज़ करूँगी, फ़जर की नमाज़, इसके बाद ज़ोहर की नमाज़, इसके बाद में ये करूँगी, थर्ड ऐसी नमाज़ों के हिसाब से हमको ये सारी चीज़ों वो करना है। लास्ट में थोड़ा-सा बिल्कुल हमारे इस्लाम में टाइम की तंज़ीम हमको सिखा दी गई है। जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से हमको सबक मिलता है, जैसे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को हम देखें, तो चंद पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने टाइम की कैसा डिवाइड करते थे। डेली बेसिस पे 5 नमाज़ों के हिसाब से, देखिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 5 नमाज़ों के हिसाब से डेली अपने काम को डिवाइड करते थे। फिर वीकली बेसिस पे कैसा करते थे, वीक में मंडे और थर्सडे रोज़ा रखते थे। वेडनेसडे मदीने की औरतों के लिए खुतबा फरमाते थे। आपका एक शेड्यूल दिन का काम का था और रात का काम का था। दिन के काम का भी एक शेड्यूल था, रात के काम का था। रात के काम को 3 हिस्सों में तक़सीम करे थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक तो फैमिली टाइमिंग, फिर स्लीपिंग टाइमिंग, फिर अल्लाह की इबादत, तहज्जुद। देखिए, फैमिली भी आ गई उसके अंदर, आपकी रेस्ट भी आ गया, फिर अल्लाह की इबादत भी आ गई। फिर फजर के बाद सहाबा के साथ मजलिस फरमाते थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर के फौरी बाद, इबादत के बाद सहाबा के साथ बैठते थे, उनके साथ डिस्कशन करते थे, उनको स्पिरिचुअली डेवलप करते थे, उनके अंदर बहुत सारे क्वालिटीज़। तो ये 3 हिस्सों में तक़सीम करे थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐसी एक ही तरफ नहीं थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बल्कि सहाबा को भी टाइम देते थे, फैमिली को भी टाइम देते थे और
روزمرہ کی زندگی بھی اپنے لیے بھی آرام کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرکز یعنی نماز کے ارد گرد سارے کام گھومتے تھے، تو یہ بھی ہم آپ کو پوائنٹ نوٹ کرنا ہے کہ نماز کے اطراف ہمارے سارے کام دن بھر کے گھومنا چاہیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کچھ بھی بات کہتے تو جامع الفاظ میں کہتے، بالکل مختصر، کم سے کم بولنا سیکھنا، عورتوں زیادہ سے زیادہ بولنا چھوڑ دیجئے، کم سے کم بولیے، بچوں کے پیچھے بھی جو پکارتے نا ہم، کہا جاتا ہے کہ وہ پکارنے سے بجائے ایک بات آپ ایسی بولیے اور بالکل پولائٹ اور نرمی سے بولیے، اگر وہ نہیں بھی سن رہے نا تو اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے ہدایت کی توفیق مانگیے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق دے کے ان کو نیکی کی طرف ہم بلائیں اور یہ ان کو تربیت اچھی کریں بول کے ہم اپنے لیے دعا کریں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آسان کریں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے جو ہوتے تھے بالکل مختصر، اب جیسے ہم ایسے لکھتے نا 150 ورڈز کے، تو ویسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے بالکل 150 ورڈز میں مختصر بات میں بہت جامع، اندر اتنی گہرائی رہتی تھی اس کے اندر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہم کو انشاءاللہ یہ ساری چیزیں سیکھنا ہے۔ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ آج جو ہم نے سیکھا اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ جزاکم اللہ خیرن کثیرا۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آج جو بھی ہم نے سیکھا ہے اللہ تعالیٰ اس میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ، اور اس میں جو بھی حق ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اس میں جو بھی غفلت ہے وہ میری طرف سے اور شیطان کی طرف سے اللہ تعالیٰ اس میں میری پکڑ نہ کرے اللہ تعالیٰ۔ اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عائشہ کو جلد سے جلد اس قرآن کے کلاسز سے واپس جوڑ دے اللہ تعالیٰ، ہم ان کا انتظار کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ جلد سے جلد جوڑ دے، ان کی مشکلات کو دور کر دے، ان کے ابو کو صحت عطا کرے، اور سب کے حق میں اللہ تعالیٰ سب کی جائز حاجتوں کو قبول کرے، آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔